تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیچھے بیان کیا گیا تھا کہ امر کا بیان ہے، یہ امر کے بیان کو جو ہے یہ خاص کے اقسام میں تھا، لیکن اس کی خاص کی قسموں میں اس کو بیان نہیں کیا گیا، کیونکہ اس کی مباحث جو ہوتی ہیں وہ کثرت سے ہیں اور یہ احکام سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ان کو خاص طور سے الگ بیان کیا گیا۔ پھر امر کو نہیں پر اس لیے مقدم کیا گیا کہ امر جو ہوتا ہے وجودی ہوتا ہے، اور نہیں جو ہوتا ہے کسی چیز کا عدم ہونا ہوتا ہے اس میں، اور وجودی جو ہوتا ہے وہ عدم پر کیا ہوتا ہے مقدم ہوتا ہے، اس لیے امر کے بیان کو مقدم کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آیا امر کے لغوی معنی بیان کیا گیا کہ لغت میں القائل قول القائل غیر افعل، اور شرع میں ہے تصرف و الزام الفعل علی الغیر۔ پھر اس کے بعد بعض ائمہ نے یہ ذکر کیا کہ جو ہے امر کی جو مراد ہے، مراد جو امر سے ہوتی ہے وہ اسی صیغے کے ساتھ خاص ہے، یعنی افعل، افعلا، افعلوا وغیرہ انہی صیغوں کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی جب بھی اگر کوئی ہم کسی کو امر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ہم لفظ امر والے صیغوں کا استعمال کریں۔ امر کے صیغے جب تک نہیں پائے جائیں گے ہم امر نہیں کر سکتے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ صیغے جب تک وجود نہیں ہوگا تب تک ہم کسی کو امر نہیں کر سکتے۔ تو اب اس پر جو ہے مصنف نے جو ہے دو اعتراض وارد کیے کہ آپ کی یہ کہنا کہ امر کی جو مراد ہوتی ہے وہ انہی صیغوں کے ساتھ ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس پر اعتراض تو یہ ہے کہ ایک پہلا استحالہ، یہ چیز محال ہے کہ ان یکون معنی ان حقیقت الامر یختص بهذه الصیغہ، کہ مراد یہ کہ محال ہے کہ اس کا معنی یہ ہو کہ جو بعض ائمہ نے ذکر کیا کہ امر کی جو حقیقت ہے وہ اسی صیغے کے ساتھ خاص ہے، کہ یہ محال ہے۔ کیوں؟ لأن اللہ تعالی متکلم فی الازل عندنا، اس لیے کہ اللہ تعالی ہمارے نزدیک جو ہے وہ ازل میں متکلم ہے، اور جب متکلم ہے تو کلام کرنے والا کبھی امر کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا ہے، کبھی خبر دیتا ہے اور کبھی استفہام ہوا کرتا ہے۔ تو اس کے کلام میں یہ ساری چیزیں پہلے سے موجود ہیں، تو وہاں پر جو ہے یہ الفاظ تو تھے ہی نہیں، حالانکہ اس کا امر بھی تھا، اب نہیں بھی تھی۔ تو پتہ چلا کہ امر کی اگر یہ مراد لے لیں کہ امر کی جو ہے حقیقت اسی سے کے ساتھ خاص ہے، تو لازم یہ آئے گا کہ الفاظ کا وجود ازل میں بھی ہو جائے، حالانکہ الفاظ کا تعلق حوادث سے ہے اور اللہ تعالیٰ قدیم ہے۔ لہذا یہ جو الفاظ کا جو تعلق ہے یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اللہ تعالیٰ الفاظ وغیرہ کا جو ہے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ کلام نفسی ہے، اور ہم جو پڑھتے ہیں ہمارا کلام جو ہے وہ کلام لفظی ہے۔ کلام نفسی اور کلام لفظی میں یہی فرق ہے کہ کلام نفسی قدیم ہے اور کلام لفظی کیا ہے؟ حادث ہے۔ قرآن پاک جو ہمارے سامنے موجود ہے اس پر جو نقوش ہیں جو مرتب ہیں یہ کلام لفظی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو کلام متکلم اس کی جو صفت ہے وہ کلام نفسی ہے، قدیم ہے۔ صحیح ہے نہیں؟ تو امر کی جو حقیقت ہے وہ اسی صیغے کے ساتھ خاص ہے۔ تو اگر یہ مان لیں تو لازم ہے اللہ تعالیٰ متکلم ہے ازل میں، ہمارے نزدیک کہا اس لیے کہ فلاسفہ جو ہے معتزلہ ان کے نزدیک یہ الفاظ حادثہ کا جو ہے زمانے قدیم میں پایا جا سکتا ہے۔ ہم کہیں گے لازم یہ آگا کہ اللہ تعالیٰ کا الفاظ حادثہ سے متصف ہونا، الفاظ حادث سے متصف ہونا، اور الفاظ حادث سے متصف اللہ نہیں ہوتا۔ اس کا کلام امر بھی ہے، نہیں بھی ہے، اخبار بھی ہے، استخبار بھی ہے۔ وہ استحالہ وجود هذه الصيغہ، اور اس صیغے کا وجود جو ہے وہ محال ہے ازل میں۔ اس صیغے کا وجود کیا ہے؟ کیوں؟ لأنها حروف حادثہ، کیونکہ یہ حروف کیا ہیں؟ سارے کے سارے حادث ہیں۔
اب یہاں پر دیکھیں کہ اگر اسی طرح نہیں سے بھی اعتراض ہو گیا یہاں پر، اب یہاں پر فرماتے ہیں دوسرا اعتراض یہ بھی کسی پر جو بعض ائمہ نے ذکر کیا کہ امر کی جو مراد ہوتی ہے وہ انہی سیغوں کے ساتھ خاص ہوتی ہے، وہ استحالہ ایزن، اور یہ بھی محال ہے، اعتراض ثانی ہے بعض ائمہ کہ یہ بھی محال ہے کہ ان یکون معنی ہو، کہ اس کی مراد یہ، کس کا معنی یہ ہو کہ ان المراد بالامر للامری، کہ مراد کیا ہو کہ اس کا معنی یہ ہو کہ مراد جو امر سے جو مراد ہے عامر کی وہ اسی صیغے کے ساتھ خاص ہے۔ کیا ہے کہ امر سے جو مراد عامر کی ہے، یعنی حکم دینے والے کی جو مراد ہے امر سے وہ اسی صیغے کے ساتھ خاص ہے، لہٰذا جب تک یہ صیغہ نہیں پایا جائے گا اس کی مراد حاصل نہیں ہوگی۔ یہ کیا کہنا، یہ بھی کیا ہے درست، کہ آپ اگر ہم کہیں گے کہ اسی صیغے کے ساتھ خاص ہے تو عامر کی جو مراد ہوگی صیغے کے، جب آپ خاص ہوگی تو عامر کا صیغہ ہی پایا جائے گا، تو لہذا اس کی مراد بھی حاصل نہیں ہو سکے گی، یہی تو مطلب نکلے گا، کیونکہ یہ چیز محال ہے کہ یکون معنی ہو، کہ اس کا معنی یہ ہو کہ امر سے جو عامر کی مراد ہے وہ اسی صیغے کے ساتھ خاص ہے۔ اگر یہ ہو تو جب تک یہ صیغہ نہیں پایا جائے گا اس کی مراد بھی حاصل نہیں ہوگی۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر انبیاء کو بھی نہیں بھیجتا تو لوگوں پر، عقلاء پر اپنی عقل کو لگا کر کے اللہ پر ایمان لانا واجب ہوتا۔ آمینو کا اگر انہوں نے لفظ بھی نہیں سنا ہوتا، آمینو ایمان لاؤ، تب بھی ان پر کیا ہوتا، ایمان لانا ضروری ہوتا۔ تو پتہ چلا کہ امر کی جو مراد ہے عامر کی جو اسی صیغے کے ساتھ خاص ہے، یہ بھی کیا ہے درست نہیں ہے، صحیح ہے نہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یکونا کہ یہ بھی محال ہے، کیونکہ اس کی مراد اگر کیا ہو کہ امر سے مراد عامر کی یختصو بہذی صیغہ، اسی صیغے کے ساتھ خاص ہے، حیث لا حاصل مراد الا بہذی صیغہ، کہ اس طور پر کہ اس کی مراد اس کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیوں یہ محال کیوں ہے؟ فَإِنَّ الْمُرَادَ لِلشَّارِ، بلکہ مراد امر سے شارع کی کیا ہوتی ہے؟ شارع کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے عبادت کے لیے، اور اس نے ہمیں آزمانے کے لیے ہمیں کچھ یہی چیزوں میں انسان جو ہے وہ جو اللہ نے بندوں کو مبتلا کیا اور ان کو آزمائش میں ڈالا کسی فعل کو لاگو کر کے، اب بندہ اگر اسی فعل کو کر دے تو اسے ثواب مل جائے، اور اگر چھوڑ دے تو اسی پر کیا ملے، عذاب ملے۔ تو یہی جو کرنا نہ کرنا، اسی چیز کا نام کیا ہے، وجوب ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّ الْمُرَادَ لِلشَّارِ بِالْأَمْرِ، کہہ رہے ہیں کہ مراد جو شارع کے امر سے کیا ہے، وہ وجوب الفعل علی العبد، وہ فعل بندے پر کیا ہے، فعل کو واجب کرنا مراد ہے، وہو معنی الابتلاء، اور کیا ہے یہ وجوب فعل کیا ہے، وہ ابتلاء اور آزمائش کا معنی ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے لیے صرف لفظ افعال، لفظ کیا ہے آمینو ہی لفظ ہے، بلکہ اس کو اللہ نے جو احکام مرتب کیے ہیں اس کیا ہے بندے کو آزمایا جائے۔ تو ابتلاء کا معنی ہی کیا ہے، وجوب فعل ہے۔ تو گویا کہ بندے کو امتحان میں ڈالنا، تکلیف میں دینا، یہی کا سارا کام کیا ہے، وجوب ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مراد شارع کی جو ہے امر سے، وہ اصل کیا ہے، فعل کو بندے پر واجب کرنا، وہ معنی الابتلاء، اور یہی کیا ہے، ابتلاء یعنی امتحان، تکلیف کا معنی ہے وجوب کے ذریعے۔ وقد ثبت الوجوب بدون هذه الصيغه، اور جو ہے اور وجوب کیا ہے جو ثابت ہو جاتا ہے، وجوب الفعل، فعل کا وجوب کیا ہے، ثابت ہے، بدون هذه الصيغه، کیا ہے اس صیغے کے بغیر بھی حاصل ہے۔ اگر آپ کی یہ مراد ہو کہ امر کی مراد اسی صیغے کے ساتھ خاص ہے تو لازم، ایک تو یہ اعتراض لازم ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا لازم آئے گا کہ حادث کیا ہے متصف ہو جائیں، اور ساتھ ساتھ لازم آئے گا کہ جب صیغے کے ساتھ خاص ہے تو کوئی نہ کوئی تو کلام کرے گا، لہذا یہ لازم آئے گا جب اللہ کلام کر رہا ہے تو اسی صیغے کے ساتھ خاص ہے، لہذا جب تک متکلم کی مراد پوری نہیں ہوگی اسی صیغے کے بغیر۔ حالانکہ کیا ہے مراد شارع کی کیا ہوتی ہے، اس سے شارع کی مراد یہ ہے کہ بندے پر فعل کو واجب کرنا، واجب کیا جائے، اور کیا ہے وہ امتحان و آزمائش کا معنی۔ ہمارے سامنے کوئی کہا ہوا کہ ہمیں جو کام کر رہے ہیں بس یہ کہ بندے کو آزمایا جائے، امتحان کیا جائے، یہی وجوب فعل کا معنی ہے، اور اس کا وجوب فعل کا جو ثبوت ہے وہ بغیر اس صیغے کے بغیر بھی کیا ہے پایا جاتا ہے۔ لہذا ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ امر کی جو وجوب ہے، وجوب کیا ہے، امر کی جو مراد ہے وہ اسی صیغے کے ساتھ خاص ہے، ہم اس کو تسلیم
نہیں کرتے۔ مزید اس پر اور ترقی کرتے ہوئے فرماتے ہیں الیسا، کیا ایسا نہیں ہے کہ انہ وجب الایمان علی من لم تبلغ الدعوہ، کیا ایسا نہیں ہے کہ ایمان لانا واجب ہے علی من، اس شخص پر جسے دعوت نہ پہنچی ہو؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ بلکہ ایسا ہے کہ اگر کسی کو دعوت تبلیغ نہ پہنچی ہو، کوئی اس کے پاس رسول بھی نہ پہنچے ہوں، تب بھی انسان پر، اگر وہ پہاڑوں میں رہ رہا ہے عبادت کر رہا تھا، یا کسی کو رسول نہ پہنچے، کوئی بتانے والا نہیں پہنچا کہ اللہ کو ایک مانو، تب بھی اس پر، انسان پر اپنی عقل کے ذریعے سے کائنات میں نظاروں کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو دیکھ کر کے اس پر ایمان لانا واجب ہو جاتا۔ تو بتائیے، اس نے جو ہے اس سیغے کو نہیں سنا، اس پر ایمان لانا واجب تھا۔ تو عامر کی جو مراد ہے وہ اسی سیغے کے ساتھ خاص ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ وَهُوَ معنی الابتلاء عندنا، اور وہی ہمارے نزدیک جو ہے ابتلاء اور آزمائش کا معنی ہے۔ وَقَدْ ثَبَتَ الْوُجُوبُ بِدُونِ هَذِهِ الصِّيغَةِ، اور وہ جو ہے یہ وجوب ثابت ہے اس صیغے کے بغیر بھی۔ الیس ھذا، کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ ایمان لانا واجب ہے اس پر بھی جس پر دعوت و تبلیغ نہ پہنچی ہو؟ بدون ورود السماع، یعنی اس صیغے کی سنے بے ورودی، یعنی بے ورودی، بدون ورود السماع، یعنی سننے بغیر، یعنی استعمال، یعنی صیغے کے استعمال کے سنے بغیر، بے ورود، بدون ورود السماع، اس صیغے کے استعمال کو سنے بغیر، یعنی اس صیغے کو اس نے سنا ہی نہیں ہے، آمینو کا لفظ سنا ہی نہیں اس نے کہ ایمان لاؤ، پھر بھی اس پر کیا تھا؟ ایمان لانا واجب ہے۔ تو کیا ہو گیا؟ آپ کے جو ائمہ نے دو چیزیں ذکر کی تھی، دونوں پر اعتراض کر دو اعتراض کیے۔ کیا کہا؟ امر کی مراد اسی صیغے کے ساتھ خاص ہے، تو ہم اس پر اعتراض یہ کریں گے کہ اگر امر کی مراد اسی صیغے کے ساتھ خاص ہے، یعنی جب تک ہو ہی نہیں سکتا لہذا یہ صیغہ نہ پایا جائے، تو ایسی صورت میں لازم آئے گا کہ اللہ کا کلام تو پایا گیا متکلم ہے ازل میں، تو پھر وہاں پر صیغوں کا تو وجود نہیں تھا۔ تو آپ کی یہ بات کہنا کہ امر کی مراد جو صیغے اسی صیغے کے ساتھ خاص ہے تسلیم نہیں کرتے۔ پھر دوسرا اعتراض یہ ہوگا کہ جب امر کی مراد اسی صیغے کے ساتھ خاص ہے تو لازم یہ ہوگا کہ جو آمر، جو حکم دینے والا ہے، وہ اس صیغے کا استعمال کیے بغیر پائی نہ جائے، لہذا جب تک اس صیغے کا استعمال نہیں ہوگا تو آمر کی مراد نہیں پائی جائے گی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کہ کیونکہ مراد کیا ہوتی ہے؟ آمر کی مراد یہ ہے کہ بندے کو آزمانا، وجوب فعل کر کے آزمانا، امتحان، اور یہی وجوب فعل کا معنی امتحان ہے، آزمائش ہے، تکلیف میں مبتلا کرنا، آزمانا۔ تو وجوب فعل کا یہی معنی ہے، گویا کہ دونوں ایک ہی چیز ہے، جس کو آپ کہہ رہے ہیں وجوب فعل، اور یہی معنی ابتلا کا معنی ہے۔ اور یہ جو ہے بغیر اس کے، جو ہے اس صیغے کے بغیر بھی پایا جاتا ہے، بغیر اس صیغے کے پایا جاتا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے؟ کیا ایسا نہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ، اگر جو شخص ایسا ہو اس پر ایمان لانا واجب ہے جسے دعوت تبلیغ نہ پہنچی ہو، اس صیغے کے استعمال کو سنے بغیر۔ یہ ہو گیا۔ جیسے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر اور فرمایا، قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لو لم یبعث اللہ تعالیٰ رسولا، اگر اللہ تعالیٰ کسی رسول کو مبعوث بھی نہ کرتا، لوجب علی العقلاء معرفتہ، تو ضرور عقل مندوں پر اللہ کی معرفت ضرور واجب ہوتی۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو نہ بھی بھیجتا تب بھی کیا ہوتی؟ جو عقل مند ہیں ان پر کیا ہوتی؟ اس کی معرفت کیا ہوتی؟ ضروری ہو جاتی، اپنی عقلوں کے ذریعے سے۔ اچھا، یہاں پر ایک اعتراض یہ ہوگا کہ پھر آیت کریمہ قرآن پاک میں ہے، حاشیہ نمبر 3 میں دیکھیں، وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم جو ہیں عذاب دینے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ہم رسولوں کو بھیج دیں۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس کے مخالف ہے جو امام اعظم نے فرمایا کہ ایمان لانا واجب ہے، اللہ رسولوں کو نہیں بھیجتا۔ جب رسولوں کو نہیں بھیجتا تو یہاں پر یہ آیت کریمہ میں فرمایا رہے، گویا کہ یہ معذور ہیں جب تک ان کو رسولوں کو نہ بھیجا، عذاب نہیں دے سکتا۔ تو پھر یہ عذاب کیسے دیا جا سکتا ہے قیامت کے دن رسول نہیں بھیجے جاتے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ مراد اس وقت تب ہے جب انسان کو جو ہے شریعت کا مکلف بنایا جائے۔ کیا ہے؟ یہ آیت کریمہ محمول ہوگی اس شریعت پر جو مکلف پر فرض کی جاتی ہے ایمان کے بعد، لیکن اصل ایمان کے لیے جو ہے رسولوں کا آنا چاہیے محتاج نہیں، یعنی اصل ایمان حاصل کرنے کے لیے رسولوں کی جو ہے بعثت ضروری نہیں ہے۔ اصل ایمان حاصل کرنا اسے اپنی عقل کے ذریعے کیا ہو جاتا؟ یہ ضروری ہوتا، لیکن ہاں احکام شریعہ کو سیکھنے کے لیے یہ کیا ہے؟ رسولوں کی ضرورت ہے۔
تو یہ آیت کریمہ کا تعلق کس سے ہے؟ ایمان لانے کے بعد جو ہے شریعتوں کا علم جو ہے یہ اصل رسولوں کو بھیجنے کے لیے ضروری ہے. تو اس وقت تک عذاب نہیں دے سکتے یہاں تک کہ رسولوں کو بھیج دیں، یعنی رسول بتائیں کہ یہ احکام شرع ہیں. تو لیکن اصل ایمان حاصل کرنے کے لیے رسولوں کا آنا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ انسانوں پر اپنی عقلوں کے ذریعے لانا ضروری ہوگا. تو کہہ رہے ہیں اگرچہ ایجاب جو ہے اللہ تعالیٰ پر اگرچہ یہ واجب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصل میں تھا، لیکن امر کے صیغے پر کیا یہ موقوف نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اب کیا توجیہ کریں ان کے قول کی، جو انہوں نے جو کہہ دیا ہے کہ امر کی مراد جو اسی صیغے کے ساتھ خاص ہے، تو ان کے قول کو جو ہے درست تو کیا جائے، عاقل و بالغ کے کلام کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو کہہ رہے ہیں فَيُحْمَلُ ذَلِكَ اختیار الشق الاول، پہلی والی شق کو اختیار کر لیں کہ کون سی تھی، کہ امر کی مراد جو ہے وہ اسی صیغے کے ساتھ خاص ہے. یہ کس میں؟ کہ عَلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَمْرِ يُخْتَصُّ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ، کہ امر کی جو مراد ہے وہ اسی صیغے کے ساتھ خاص ہے. فی حق العبد فی الشرعیات، بندے کے حق میں یہ جو ہے خاص ہے اسی صیغے کے ساتھ احکام شرعیہ میں. کیا ہے؟ یعنی اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، یعنی یہ ان صیغوں میں احکام شرعیہ میں اسی صیغے کے ساتھ خاص ہے. کس کے ساتھ؟ بندوں کے حق میں یہ کیا ہے؟ اسی صیغے کے ساتھ خاص ہے کہ بندے محتاج ہیں ان افعال کے، اقیم الصلاۃ کا لفظ کے، آتوا الزکاۃ کا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان صیغوں کا محتاج نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ کیا کہیں گے کہ وجوب جو ہمارے پر جب انہوں نے جو فرمایا کہ امر کی مراد اسی صیغے کے ساتھ خاص ہے، تو ہم اس کی توجیہ کیا کریں گے کہ امر کی مراد جو ہے، مراد جو امر سے وہ اسی صیغے کے ساتھ خاص ہے، احکام شرعیہ میں یہ بندوں کے حق میں، اللہ کے حق میں نہیں ہے. یعنی ہمارے اوپر وجود جو ہے احکام شرعیہ میں جو شریعت کے اعتبار سے واجب ہے وہ انہی صیغوں کے ساتھ خاص ہے. کس میں؟ احکام شرعیہ میں. اور رہا جو ایمان باللہ میں وہ اور اس کی صفات کو جاننے میں، ان صیغوں کے ساتھ خاص نہیں ہے. ایمان باللہ، اصل ایمان لانے میں ان صیغوں کے ہم محتاج نہیں ہے. اصل ایمان لانے میں عاملوں کی حاجت نہیں ہے. اصل ایمان کے لیے انسان کو اپنی عقل کے ذریعے بھی ایمان لانا ضروری ہے. تو اصل ایمان کے لیے کیا ہے؟ اصل ایمان لانے کے لیے ان صیغوں کی حاجت نہیں ہے، بلکہ کس میں ہے؟ ایمان لانے کے بعد احکام شریعہ جو انسان پر مرتب ہوتے ہیں، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، روزہ رکھنا، کیا ہے یہ سارے چیزیں کیا ہیں؟ یہ ان کے لیے جو ہے امر کی مراد جو ہے، امر جو ہے مراد کیا ہے؟ مراد امر سے جو اسی صیغے کے ساتھ خاص ہے. کس میں؟ فی حق العبد فی الشرعیات، بندے کے حق میں احکام شرعیہ میں. سمجھ میں آ گیا؟ تو بندے کے حق میں ایمان لانے کے بعد احکام شرعیہ میں وہ اس کے ساتھ خاص ہے، بندے کے ساتھ احکام شرعیہ، اللہ کے ساتھ خاص نہیں. اللہ ان سب کا محتاج نہیں ہے. تو ان کا قول بھی کیا ہو جائے گا؟ درست ہو جائے گا. نفس ایمان لانا، نفس ایمان لانے کے لیے ان کیا ہے؟ ان الفاظ کی ضرورت نہیں ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ جب وہاں پر ہم نے کہا تھا قول رسول، قول القائلی، لہذا قول سے کون خارج ہو گیا تھا؟ فعل. لہذا حتی لا یکون فعل الرسول بمنزلۃ قولی افعلوا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل یہ افعلوا کے درجے میں نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ یعنی یہ کہیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل ہے، آپ نے جو کوئی فعل کیا ہے وہ ہمارے لیے افعلوا قول کائے کے درجے میں، قول رسول کے درجے میں نہیں ہوگا. قولی افعلوا، ان کے قول جو ہے افعلوا کے درجے میں. یعنی آپ نے کوئی ایک لفظ فرمایا، کوئی ایک فرمایا کہ آپ یہ کام کرو، تو اس سے تو ہمارے اوپر کیا ہوگا؟ وجوب کا حکم لاگو ہوگا. لیکن آپ نے کوئی کام کر کے بتایا، اس سے ہمارے لیے وجوب کا حکم ثابت نہیں ہوگا. کب؟ دو شرطوں کے ساتھ. اچھا ٹھیک ہے. تو یہاں تک کہ فعل رسول جو ہوگا بمنزلتی قولی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول افعلوا کے درجے میں نہیں ہوگا. یعنی جس سے اس افعلوا سے جو ہے وجوب ثابت ہو رہا تھا، آپ کے فعل سے وجوب ثابت نہیں ہوگا. لیکن کب؟ دو شرطوں کے ساتھ. ایک تو یہ کہ وہ ایسا فعل ہو جو حضور کے ساتھ خاص نہ ہو. کیا ہو؟ ایک وہ
جو حضور کے ساتھ خاص نہ ہو، جیسے کہ نماز تہجد، 9 بیویوں سے شادی کرنا، یہ حضور کے ساتھ خاص ہے۔ اب یہ حضور کا جو فعل ہے یہ ہمارے لیے وجوب کے درجے میں نہیں ہوگا، لہذا کوئی کہے کہ حضور کا ہر فعل کریں گے ہم، کہیے نہیں کر سکتے۔ اسی سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں، لہذا اہل سنت اور اہل حدیث، جو اہل حدیث کہتے ہیں اپنے آپ کو، وہ ہر حدیث پہ عمل کر کے دکھائیں۔ نبی کریم قول و فعل تقریر کو ہر حدیث کہتے ہیں، تو ہر رسول کی ہر جو ثابت ہے اس پر عمل نہیں کر سکتے، صحیح ہے نہیں؟ تو اب یہ کہ نبی کا جو فعل ہے وہ رسول کے قول فعلو کے درجے میں نہیں ہوگا، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ، ایک تو حضور کے ساتھ مخصوص نہ ہو، اور اس ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس پر مداومت برابر فرمائی ہو، آپ نے کبھی اسے ترک نہ کیا ہو، اور اگر کوئی ترک کرتا ہو اسے تو آپ نے اس پر نکیر فرمائی ہو، اسے تنبیہ فرمائی ہو، تب وہ وجوب کے درجے میں ہوگا، صحیح ہے نہیں؟ 2 شرطوں کے ساتھ، ایک تو آپ کے ساتھ خاص نہ ہو اور آپ نے اس پر مداومت فرمائی ہو اور کبھی ترک نہ کیا ہو، اور اگر کوئی ترک کرے تو اس پر آپ نے تنبیہ فرمائی ہو۔ ہاں اگر آپ کے ساتھ خاص ہے یا آپ نے اس پر تنبیہ نہیں فرمائی، کبھی اس نے ترک کر دیا، تو وہ وجوب کے درجے میں نہیں ہوگا، بلکہ وہ سنت ہونے کی دلیل ہوگی۔ کیا ہوگی؟ سنت ہونے کی دلیل ہوگی۔ اب یہاں پر حتیٰ لا یکون فعل الرسول بمنزلۃ قول فعلو، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعلو کے درجے میں، ولا یلزم اعتقاد الوجوب بھی، اور اس فعل کے وجوب کا اعتقاد بھی لازم نہیں ہوگا۔ بھی کیا ہوگا؟ اس فعل کے وجوب کا اعتقاد رکھنا بھی ہم پر کیا ہوگا؟ لازم نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر امام شافعی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل بھی کائے کے درجے میں ہے؟ وجوب کے درجے میں، اور جس طرح آپ کے قول سے وجوب ثابت ہوتا ہے ایسے آپ کے فعل سے بھی وجوب ثابت ہوتا ہے۔ جیسے کہ نماز خندق کے موقع پر، جنگ خندق کے موقع پر مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مجاہدین کو نماز پڑھنے سے موقع نہیں دیا، پھر حضور نے جب نماز ترتیب بار ادا فرمائی قضا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ تو دیکھیے نبی کا فعل یہ کس کے درجے میں ہوا؟ قول کی طرح ہوا، لہذا نبی کے فعل سے بھی کیا ہوتا ہے؟ وجوب ثابت ہوتا ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟ ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ تو صحابہ کرام نے اسی طریقے سے پڑھی، تو اس سے پتہ چلا کہ نبی کا فعل بھی کیا ہوتا ہے؟ وجوب کے درجے میں ہوتا ہے۔ جس طرح قول سے وجوب ثابت ہوتا ہے، اسی فعل سے بھی وجوب ثابت ہوتا ہے۔ ہم کہیں گے کہ یہاں پر دیکھیں جو وجوب ثابت ہوا ہے وہ سلو سے ہوا ہے۔ کس سے ہوا ہے؟ سلو سے ہوا ہے، نہ کہ فعل سے۔ لفظ کیا ہے یہاں؟ سلو، اور یہ قول ہے، قول سے ثابت ہوا ہے، فعل سے۔ اور ہماری دلیل دوسری اور ہے اس پر، آپ دیکھتے چلیں یہیں پر لکھا ہوا ہے۔ اس پر یہ دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت فعل میں نہیں ہوگی، بلکہ کس میں ہوگی؟ صرف قول میں ہوگی۔ کب ہوگی؟ فعل میں تو 2 شرطوں کے ساتھ ہوگی، کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور آپ جوتے پہن کے نماز پڑھا رہے تھے، جس وقت یہ حکم ثابت نہیں آیا تھا کہ جوتے نکال دینا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز خلا نعلیہ فی الصلاۃ، آپ نے اپنے نالین کو نماز کے اندر نکال دیا۔ فخلا الناس نعالہم، سارے لوگوں نے اپنے جوتوں کو نکال دیا۔ فقال منکرا علیہم، پھر حضور نے جب نماز کے بعد ان سے فرمایا مالکم خلعتم نعالکم، تم نے اپنے جوتوں کو کیوں نکال دیا؟ تو لوگوں نے کہا رائنا خلاتا، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے نکال دیا تھا۔ فقال اتانی جبریل علیہ السلام آنفاً، تو حضور نے فرمایا ابھی میرے پاس جبریل آئے، واخبر ان فی نعلک اذن، اور انہوں نے خبر دی مجھے کہ آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، تو میں نے اتار دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم نے کیوں اتار دیا؟ اب یہاں سے دیکھیں کہ اگر مطابقت حضور کے فعل میں ضروری ہوتی تو آپ ان پر نکیر نہ فرماتے، کیا ہوتے؟ آپ ان سے نہیں کہتے کہ ارے کیوں اتار دیا۔ تو پتہ چلا کہ نبی کے فعل میں مطابقت نہیں ہے، بس کب ہوگی؟ 2 شرطوں کے ساتھ، نہ تو حضور کے ساتھ خاص ہو اور نہ آپ نے
کیا ہو، اس پر آپ نے صرف یہ مداومت فرمائی ہو، کبھی بھی ترک نہ فرمایا ہو، اور ساتھ ہی اگر کوئی ترک کرے تو اس پر آپ نے تنبیہ فرمائی ہو۔ والمتابعۃ فی علیہ الصلوۃ والسلام، اور متابعت جو پیروی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں کب ہوگی؟ انما تجب عند المواظبۃ، یہ کب ہوگی؟ واجب ہوتی ہے مداومت کے وقت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشگی فرمانے کے وقت، و انتفائی دلیل الاختصاص، اور اختصاص کی دلیل کے نفی ہونے کے وقت، یعنی خصوص کی دلیل کے نفی ہونے کے وقت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں جو متابعت انما تجب عند المواظبۃ اس وقت واجب ہوگی جبکہ یہ آپ نے اس پر ہمیشگی فرمانے کے وقت، وہ انتفاعی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو ہے آپ کے ساتھ دلیل اختصاص نہ ہو، یعنی وہ خصوصیت کیا ہونا ہو، خصوصیت نہ ہو، خصوصیت کی دلیل نہ ہو، آپ کے ساتھ خاص نہ ہو، تو اس وقت متابعت واجب ہوگی، ورنہ جو ہوگی وہ سنت ہونے کا کیا ہوگا، سنت ہونے کی طرف اشارہ ہوگا۔ آپ نے کبھی اس پر تنبیہ نہ فرمائی ہو، کبھی ترک بھی فرما دی ہو بطور جواز کے لیے، تو وہ سنت ہوگا، اس سے وجوب ثابت۔ چلیں ترجمہ دیکھ لیں۔ امر کے بارے میں یہ فصل ہے۔ امر لغت میں کہتے ہیں قول القائل لغیر فعل، کہنے والے کا اپنے غیر سے فعل کہنا، اور شریعت میں جو ہے فعل کے الزام کو فعل کے لازم کرنے کا تصرف کرنا ہے غیر پر۔ اور بعض ائمہ نے ذکر کیا ہے کہ مراد امر کی وہ اسی صیغے کے ساتھ خاص ہے، وہ استحالہ، اور یہ محال ہے کہ ان یکون معنی ہو، کہ اس کا معنی یہ ہو کہ امر کی حقیقت اسی صیغے کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ متکلم ازل میں ہمارے نزدیک، اور اس کا کلام امر بھی ہے، نہیں بھی ہے، اخبار بھی ہے، اور استفہام بھی ہے۔ وہ استحال وجود هذه صیغہ، اور اس صیغے کا وجود محال ہے ازل میں۔ اور دوسری بات یہ محال لازم آئے گی، یہ بھی محال ہے کہ ان یکون معنی ہو، کہ اس کا معنی یہ ہو کہ ان یکون المراد بالامر، کہ عامر کی جو امر سے مراد ہے وہ اسی صیغے کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ مراد شارع کی امر کے ذریعے وہ فعل کا واجب کرنا ہے بندے پر، وہ المعنی الابتلاء، اور وہ ابتلاء اور آزمائش کا معنی ہے ہمارے نزدیک۔ وقت ثبت الوجوب بدون هذه صیغہ، اور وجوب فعل جو ہے وہ ثابت ہے اس صیغے کے بغیر بھی، تو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ عامر کی مراد اسی کے ساتھ خاص ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ ایمان لانا واجب اس پر بھی جس نے دعوت تبلیغ نہ پہنچی ہو، بغیر اس صیغے کے استعمال کو سنے بغیر؟ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان اگر اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھی نہ بھیجتا تب بھی عقل مندوں پر اپنی عقلوں کے ذریعے اس کی معرفت ضروری ہوتی۔ فیحمل ذالک، اب بعض ائمہ کے قول کو اس پر محمول کیا جائے گا جو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ مراد جو امر کی وہ اسی صیغے کے ساتھ خاص ہے، کس میں؟ فی حق العبد فی الشریعات، احکام شریعہ میں بندوں کے حق میں جو ہے وہ اسی صیغے کے ساتھ خاص ہے۔ حتیٰ لا یکون، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول افعلوا کے درجے میں نہیں ہوگا۔ ولا یلزم اعتقاد الوجوب بھی، اور اس فعل کے ذریعے سے وجوب کا اعتقاد بھی لازم نہیں ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت ان کے افعال میں واجب ہوگی اس وقت جبکہ آپ نے انما تجب عند المواظبۃ، آپ کی ہمیشگی فرمانے کے وقت، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی جو ہے وہ اختصاص نہ ہو، دلیل اختصاص نہ ہو، آپ کے ساتھ خصوصیت کی دلیل کا نفی ہو جانا، وہ انتفاعی دلیل اختصاص، اور ساتھ ہی ساتھ نفی ہو اس بات کی کہ آپ کے ساتھ وہ خصوصیت کی دلیل نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔